قرآن میں کیا بیان فرمایا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے، ابتدا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نبی آپ قرآن کی تلاوت کیجیے، اور اپنے نبی کے توسط سے تمام امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کریں۔ دوسرا حکم کیا فرمایا؟ دوسرا قرآن کے ساتھ جو دوسرا حکم فرمایا جا رہا ہے اس آیت مبارکہ میں، وہ ہے نماز کا، کہ نماز ادا کریں۔ یہ دو احکام اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ قرآن پڑھو اور نماز قائم کرو۔ اب قرآن پڑھنے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اب جب اللہ کا حکم آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی بڑی فضیلت ہے اور ہم پر پڑھنا باقاعدہ طور پر فرض ہے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم کتنا قرآن جو ہے پڑھتے ہیں۔ عام دنوں میں تو بالکل نہیں پڑھتے، رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ جو جذبہ ایمانی ہوتا ہے وہ بڑا عروج پر ہوتا ہے، تو اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب بہت سی جگہوں پر رمضان کے مہینے میں بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ جو ہے جوش و خروش نہیں رہا، بہت کم۔ جو پہلے کے دور میں ہوا کرتا تھا کہ باقاعدہ طور پر جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو سحری کے بعد دادا دادی لے کے باقاعدہ پوری ایک لائن لگی ہوتی تھی اور سب قرآن شریف بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے تھے، دادا سے لے کر پوتے تک، خواتین اور مرد حضرات سب قرآن پڑھتے تھے، اور باقاعدہ طور پر یہ ریس ہوا کرتی تھی کہ اس مرتبہ میں 2 قرآن پڑھوں گا یا 3 قرآن پڑھوں گا، میں 4 قرآن پڑھوں گا، 1 قرآن نہیں، باقاعدہ طور پر ریس لگا کرتی تھی۔ یہ چیز تھی کہ اچھی بات میں ریس لگے، آج کل جو ہے وہ ریسیں لگتی ہیں لیکن اچھی بات میں نہیں لگتی۔ قرآن پڑھنے میں ریس لگا کرتی تھی، بہت اچھی بات تھی، لیکن اب یہ دیکھا گیا ہے کہ اب اس میں قرآن پڑھنے میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کمی آ گئی ہے، وہ جوش و خروش نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں اس کوتاہی سے معاف فرمائے اور ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، قرآن کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو ایک ایسی کتاب اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے مسلمانوں کے لیے جس کی ملٹیپل جو ہے خصوصیات ہیں۔ کسی بھی کتاب کی ایسی خصوصیت نہیں ہے جو قرآن کی ہے۔ کوئی دنیا کی کوئی کتاب ہے ایسی کہ جس کی قرآن کی جیسے برکت ہو، کہ جس کا صرف دیکھنا ہی ثواب ہو، جس کا بحالت وضو طہارت کی حالت میں چھونا ثواب ہو، جس کا دیکھنا ثواب، جس کا چھونا ثواب، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا پڑھنا کتنا بڑا اجر ہوگا، کتنا ثواب ہوگا۔ اور جس کتاب کا یہ جو ہے فضیلت ہے کہ دیکھنا بھی ثواب ہے، چھونا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب میں کتنے خزانے انسانوں کے لیے رکھے ہوں گے، کتنے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے اس کے اندر بے تحاشا خزانوں کے سمندر اس کے اندر مہیا کیے ہوں گے، لیکن پڑھنے کی کمی ہے کہ پڑھتے نہیں ہیں۔ تو قرآن کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن جب آج انسان پڑھتا ہے نا تو سب سے پہلی بات کیا ہوتی ہے کہ جب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے 2 آدمی کہیں بات کر رہے ہیں، کہیں دور 2 آدمی بات کر رہے ہیں، تیسرا آدمی یہاں کھڑا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں، وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جو تیسرا آدمی وہ اپنی بات میں اس پہ مگن ہے، لیکن جیسے ہی اس کا تذکرہ آتا ہے تو اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے کان کھڑے ہوتے ہیں، اس کی توجہ کیا ہوتی ہے؟ فوراً ان کی طرف چلی جاتی ہے کہ میری بات ہو رہی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، میری بات ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی میری متعلق بات ہو رہی ہے، فوراً اس کی توجہ جو ہے اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو اب قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خاص توجہ ہوتی ہے، جیسے ہی آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ کا محور آپ بن جاتے ہیں۔
قرآن پڑھنا شروع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توجہ آپ کے اوپر آنا شروع ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ کا جو دل ہے جس پہ زنگ چڑھا ہوا ہے، جو پورے جو ہے وہ گناہوں سے لت پت ہوا ہے، جو گندگی میں اٹا ہوا ہے، جو نظر نہیں آ رہا کہ اس اصل حالت کیا ہے، تو جب آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آہستہ 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 جو ہے یہ جو زنگ ہے آپ کا، یہ جو گدلا پن ہے، یہ دل سے اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ اترنا شروع ہو جاتا ہے تو قرآن کی برکت یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، آپ کا دل صاف ہوتا جاتا ہے، طیب ہوتا جاتا ہے اور طاہر ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کی برکت ہے۔ اب یہ تو صرف قرآن کا دیکھنا اور پڑھنا۔ اب قرآن کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں اور قرآن کو جب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، تو اب آپ کو کیا ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار واقعات بیان فرمائے ہیں۔ کیسے واقعات؟ کچھ واقعات ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، جب آپ ان واقعات کو ملاحظہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور جب ان کو سمجھتے ہیں تو آپ کا دل بھی جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ کیوں کہ ان جو لوگوں کے عظیم واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بیان فرمائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات پر ان کے اظہار تشکر کے طریقے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب ان پر مصائب اور شدات جب آتے ہیں اس پر ان کے صبر کے جو طریقے ہیں، لازوال ان کی داستانیں جب قرآن میں موجود ہیں، تو اس سے کیا ملتا ہے کہ آپ کو بھی گائیڈنس ملتی ہے، آپ کو بھی یہ طریقہ ملتا ہے کہ اگر اس طرح کے کوئی معاملات پہنچ جائیں تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کرنا ہے، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کرنا ہے۔ جیسے پچھلے دنوں واقعہ بیان کیا جو ہے وہ ہوا تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا، کہ آپ کی صبر و استقامت، کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا، کہ آپ کی تمام اولاد جو ہے وہ لے لی گئی، تمام مال و اسباب لے لیا گیا، اور پھر بھاری بیماری دے دی گئی، لیکن صبر اف نہیں کیا، صبر کا دامن پکڑا رہا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، اور یہاں تک کہ جب آزمائش پوری ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے خزانے عطا فرما دیا، کس طرح حسن و جمال عطا فرما دیا، کس طرح اولاد سے نوازا، کس طرح زمینوں سے نواز دیا، تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے تحاشا عنایت۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر آزمائش آ جائے اور آزمائش میں مبتلا ہو کر اگر بندہ صبر کا دامن تھامتے ہوئے اگر آزمائش کا سمندر پار کر جائے تو سمندر کے اس پار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے تحاشا انعامات جو ہے اس شخص کے لیے رکھے مقرر کیے ہوئے ہیں، جو اس کو ملیں گے کس بات پر؟ صبر پر۔ صبر پر کبھی ناشکری نہیں کرنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے اللہ نے دیا ہے، اگر لیا ہے تو اللہ کی مرضی ہے، ہم اس پر صبر کریں گے، اور اگر دیا ہے تو اللہ کا شکر کریں گے، اور لے لیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح ہم اگر پڑھیں اس میں تو پھر کچھ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جو کفاروں کے واقعات ملتے ہیں، کہ جس طرح فرعون کا واقعہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح اس کو اللہ تبارک و تعالی نے دریائے نیل میں غرق فرمایا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب پہ وہ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی عصا دریائے نیل پر مارا تو 12 راستے بن گئے۔ آپ جب جا رہے ہیں تو وہ بھی پیچھے آیا کہ بھائی راستے تو بنے ہوئے ہیں، میں بھی نکل جاؤں گا، لیکن چونکہ وہ نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ مقرب بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جا رہے تھے، جیسے ہی وہ ان کے تعاقب میں دریا کے بیچ میں پہنچتا ہے تو وہ دریا جو جوش مارتا وہ واپس جو ہے وہ مل جاتا ہے، اور وہ فرعون اور اس کا پورا لشکر جو ہے وہ غرق ہو جاتا ہے۔ جب اس طرح کے واقعات ملتے ہیں نافرمانوں کے، تو اس سے کیا ہوتی ہے، اس سے درس عبرت ملتا ہے۔ تو انسان اس سے کوشش کرتا ہے کہ اس طرح کے واقعات سے اپنے آپ کو بچائے۔ اب کیا ہوا کہ قرآن میں اچھے واقعات بھی ہیں، اور قرآن میں ایسے واقعات بھی ہیں کہ جن سے عبرت بھی بڑھے۔ تو قرآن کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو آج قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو پڑھ کے سمجھیں بھی کہ قرآن کہہ کر کیا رہا ہے۔
پتہ تو چلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے وہ صرف اثار ثواب کرنے کے لیے نہیں ہے کہ جی اپنے مرحومین کو اثار ثواب کر دیا، صبح آفس میں یا دکان پر بیٹھ کر 1 رکوع پڑھ لیا اور اس سے برکت مل گئی، اور یہ امید سے کہ جی آج کا دن ماشاءاللہ اچھی جو ہے وہ انکم ہوگی، ضرور ہوگی، لیکن جب اتنا قرآن پر یقین ہے تو اس کو پڑھ کر دیکھیں انشاءاللہ اور برکت ہوگی۔ تو دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس آیت میں دے رہا ہے وہ نماز کا ہے کہ نماز قائم کرو۔ اب یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جی نمازیں مسلسل پڑھتے ہیں، وہ مسلسل نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، فریب بھی دیتے ہیں، ماپ تول میں اوپر نیچے بھی کرتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو نماز تو بے حیائی سے روک رہی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے، حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں ہے، لیکن نماز تو کوئی اثر نہیں پڑ، تو یہ کس طرح کی نماز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں قرآن میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ واقعی الصلاۃ، نماز کو پڑھنا نہیں ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ اور جب قائم انسان مسلمان نماز پڑھ کرے تو اس کے ظاہری اور باطنی تقاضوں کے ساتھ کرے کہ پاکی کو مد نظر رکھے اور وقت کا خیال رکھے، جگہ کا خیال رکھے اور وقت پر پہنچ کر نماز کو ادا کرے، قائم کرے۔ اس کے بعد باطنی جو اس کی ہے کہ نماز پڑھتے وقت خشوع و خضوع کا خیال رکھے، نماز پڑھتے وقت یہ دیکھے کہ جب نماز پڑھنے انسان جا رہا ہے تو اس کا خیال یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، نہیں تو کم از کم اتنا خیال ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، 5 وقت نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض فرمائی، 5 وقت۔ اب اگر ہم کہیں جائیں تو اور کسی سے ہم نے ملنا ہو یا کسی کے پاس ہو یا اسکول میں یا کالج میں استاد کے پاس جانا ہو اور ہم نے کام بھی پورا نہ کیا ہو تو ہم اس کا سامنا کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا وہی نماز کامل ہے اور جو ہے بری باتوں سے روکتی ہے کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھ کر نکلیں، قائم کر نکلیں، اور ظہر کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہونا ہے اور آپ کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا، اگر میں نے بری بات کہی، اگر میں نے وعدہ خلافی کی، اگر میں نے کسی کا دل توڑا، اگر میں نے لین دین میں کمی کی، تو میں ظہر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا اللہ کو منہ دکھاؤں گا؟ کیوں کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، خیال تو یہ نہیں چاہیے، کیونکہ نماز جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطہ مل جاتا ہے اس کا۔ اور پھر جب ظہر کے بعد عصر کا وقت آئے تو اس دن، تو جب یہ آپ کا خیال درمیان میں ہوگا تو آپ خود بخود یہ خود اندازہ لگائیں گے کہ نماز آپ کو بے حیائی سے بھی روک رہی ہے، فحاشی سے بھی روک رہی ہے، عریانی سے بھی روک رہی ہے۔ آج کل ہم نماز نہیں پڑھتے، معذرت کے ساتھ ہم صرف پریکٹس کرتے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے فرض نماز کے لیے، فرض ہے نماز 5 پڑھنی ہے، اور ریس لگی ہوتی ہے، آتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اب ایسی نماز کیا بے حیائی سے روکے گی کہ آپ کا خیال ہی، آپ کا دھیان ہی نہیں ہے، آپ کو یہی معلوم نہیں ہے کہ آپ کس کی دربار میں آ کر کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے نہارت جو ہے نیت باندھی، ہاتھ باندھ لیے، آپ کا جو دھیان ہے وہ آپ کا اپنے کاروبار کی طرف ہے، اس میں بھی حساب کتاب چل رہا ہے، اس میں بھی گھر کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ آج گھر میں یہ لا کے دیا تھا، پیسے شارٹ ہو گئے، یہ چلا، ساری کی ساری خیالات اس میں دماغ میں آپ کے جب یہ چل رہے ہوتے ہیں تو جب آپ کا خشوع خضوع ہی نہیں ہے تو کس طرح نماز آپ کو بے حیائی سے روکے گی؟ تو لہٰذا نماز میں جب کھڑے ہوں تو یہ سوچ کر کھڑے ہوں کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب آپ یہ خیال کریں گے تو وہی نماز ہوگی جو کامل نماز ہوگی، اور وہی نماز ہوگی جو آپ کو فحاشی اور عریانی سے اور بے حیائی کی باتوں سے روکے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔